بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں جانور کو ذبح کرنے کے کچھ احکامات بتائے گئے ہیں، کچھ شرائط متعین کی گئی ہیں۔ اگر ان احکامات اور ان شرائط پر عمل نہ کیا جائے تو وہ جانور صحیح معنی میں اسلامی ذبیحہ نہیں کہلاتا، وہ حلال نہیں ہوتا، وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جانور کو ذبح کرنے کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ مشرک کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور جانور کو ذبح مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں کنفیوژن پائی جاتی ہے، بعض لوگ الجھن کا شکار رہتے ہیں، تو یہ بات واضح طور پر سمجھنی چاہیے کہ مرد بھی جانور کو ذبح کر سکتا ہے اور عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا، یعنی تکبیر کہنا، اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی جانور کو ذبح کرنے کی شرائط میں شامل ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کی گردن کی 4 نالیاں کٹ جائیں۔ جانور کا جو گلا ہے اگلے حصے سے ذبح کرنا ہے، پچھلے حصے سے ذبح کرنے سے جانور مردار ہو جاتا ہے۔ اگلے حصے سے ذبح کرنا ہے اور ذبح کرتے ہوئے 4 نالیوں کا کٹنا شرط ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ وہ 4 نالیاں کون کون سی ہیں؟ ایک نالی تو ہے خوراک کی نالی، دوسری نالی ہے سانس کی نالی، اور 2 نالیاں ہیں خون کی نالیاں۔ ان 4 نالیوں کا، خون کی دونوں رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ جب یہ 4 نالیاں کٹ جائیں، خون کی دونوں رگیں، سانس کی نالی، خوراک کی نالی، جب یہ کٹ جائیں تو ان کے کٹنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، یعنی اسے اس کے جسم سے لہو نکلنے دینا چاہیے۔ جو اس کا بہنے والا خون ہے، جانور کے جسم سے اس خون کا نکلنا لازمی ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو خون ہوتا ہے، جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کی رگوں میں سے جو خون نکلتا ہے، ساری دنیا کے میڈیکل سائنسز والے ماہرین طب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خون زہریلے مادوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ناپاک اور زہریلے مادے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ خون ان مادوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس زہریلے مادے کو، اس زہریلے خون کو جانور کے بدن میں سے، جانور کے گوشت میں سے خارج کرنے کے بعد ہم اس گوشت کو استعمال کریں۔ مردار جانور اسی لیے حرام ہے کیونکہ اس کے پٹھوں میں، اس کے گوشت میں، اس کے جسم میں یہ فاسد لہو، یہ مضر صحت اور زہریلا خون اس کے جسم میں شامل رہ جاتا ہے، اور اگر انسان اس گوشت کو استعمال کرے تو یہ انسان کی صحت کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ لہٰذا اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھی، اور انسانی صحت کے فائدے کے لیے بھی، اور جانور کے گوشت کو مضر صحت بنانے سے بچنے کے لیے بھی اس خون کو بہنے دینا ضروری ہے۔ ایک فطری طریقے سے، ایک قدرتی طریقے سے جانور کے جسم سے یہ خون نکلنا چاہیے۔ جانور کے جسم سے یہ خون جب نکل جائے اور جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کی کھال اتاری جائے اور بعد میں اس کا گوشت بنایا جائے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، خاص طور پر قصائی حضرات ایک بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جانور کی گردن پر، جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کے بعد، یہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد، یا تو وہ ہاتھ سے زور لگا کے جانور کا منکا توڑ دیتے ہیں، یا پھر اس کے حلق کے رستے سے اس کے دل پر چھریاں چلاتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اس کی جان نکلے اور جلدی جلدی ہم کھال اتاریں اور اس کام سے فارغ ہوں اور دوسری جگہ پہنچ جائیں اور وہاں پہ بھی جا کے جانور ذبح کریں۔ وہ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں،
لیکن اپنا وقت بچانے کے چکر میں وہ جانور کے گوشت کو مضر بنا دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر جانور کا پورا خون نکلنے سے پہلے کسی دوسرے طریقے سے اس کا منکا توڑ کے یا اس کے دل پہ چھریاں چلا کے اگر اس کی جان جلدی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جان تو نکل جاتی ہے، لیکن وہ جو خون ہے، مضر صحت خون، جو زہریلا خون ہے، وہ اس کے پٹھوں میں، رگوں میں، گوشت میں باقی رہ جاتا ہے اور وہ انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی قصائی سے اپنے جانور کو ذبح کروائیں تو اس کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بات پہلے سمجھا دی جائے کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، بلکہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد قدرتی طریقے سے اس کا خون بہنے دے گا۔ اور جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری کو تیز کرنا یہ بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تیز چھری سے اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اسے تکلیف کم سے کم ہوتی ہے۔ جانور نے تو ذبح ہونا ہی ہے، اس نے تو مرنا ہی ہے، لیکن یہ ذبح کرنے والے کے دل کا امتحان ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے اس کے دل میں رحمت کا کتنا جذبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔